السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، صدق اللہ ومولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے سب سے پہلے بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، حضور پرنور شفیع یوم النشور جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج کا یہ دوسرا جمعہ چل رہا ہے۔ مکہ معظمہ کی فضیلت، اس کے متعلق بیان کرنے کے لیے آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 30واں پارہ ہے اور رکوع نمبر 15 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، ترجمہ، مجھے اس شہر کی قسم اے محبوب، مجھے اس شہر کی قسم اے محبوب، تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ لا اقسم بہذا البلد، اللہ تبارک و تعالیٰ شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہے۔ اور شہر مکہ کی کیوں قسم کھا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ کیونکہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کیونکہ آپ اس شہر میں جلوہ افروز ہو، آپ اس میں رونما ہو، اس وجہ سے ہم اس شہر مکہ کی قسم کھاتے ہیں۔ یہ وہ ایک پوری صورت ہے، لیکن یہاں پر صرف میرا آج جو جمعہ کا جو موضوع ہے مکہ معظمہ کی فضیلت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں کہ جا بجا قرآن مجید فرقان حمید میں مکہ معظمہ کعبۃ اللہ کا ذکر فرمایا ہے، اور سورہ انعام میں بھی ذکر آیا ہے کہ کعبۃ اللہ کا ام القریٰ جس کو کہا گیا، ام القریٰ کے معنی زمین کی جڑ، زمین کی شروعات جس کو بولا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر فرمایا۔ سورہ والتین پڑھتے ہیں ہم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، وہذا البلد الامین، یہاں پر مکہ معظمہ کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے۔ اور پچھلے جمعہ میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہاں کا رہنما۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بجا مکہ معظمہ اور کعبۃ اللہ کا قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر فرمایا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہے۔ قسم کیوں کھا رہا ہے؟ وہاں پر کعبۃ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہا ہے؟ نہیں۔ وہاں پر زمزم کا پانی ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہے؟ نہیں۔ وہاں پر عرفات و مینا ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہا ہے؟ نہیں۔ وہاں پر صفا مروہ ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مکہ معظمہ کی قسم کھا رہا ہے؟ نہیں۔ وہاں پر
حتیم جس کو بولا جاتا ہے، وہاں پر انبیاء علیہ السلام کی جو وہاں پر مزاریں ہیں، انبیاء علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی امی جان، اور مقام ابراہیم وہاں پر ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مکہ معظمہ کی قسم کھا رہا ہے؟ نہیں، یہ تمام چیزیں برکت والی ہیں، یہ تمام چیزیں عظمت والی ہیں، معتبر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں کس وجہ سے قسم کھا رہا ہے؟ کیونکہ وہاں پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مکہ معظمہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، اس وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھاتا ہے کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس شہر کی قسم ہے کیونکہ آپ اس میں جلوہ افروز ہیں۔ تو اس کا مقام و مرتبہ دیکھیں کہ مکہ معظمہ کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مکہ معظمہ کی قسم نہ زمزم کی وجہ سے، نہ اپنے گھر کی وجہ سے، نہ مقام ابراہیم کی وجہ سے، نہ صفا مروہ کی وجہ سے، نہ عرفات و مینا کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اور صرف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا مقام و مرتبہ بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہے۔ شہر مکہ کی فضیلت و برکت میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ دیکھیں کہ یہ ایک ایسا علاقہ تھا جہاں پر انسانی آبادی کا نام و نشان نہیں تھا۔ یہاں پر خاص کر کے شروعات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو چھوڑ کر وہاں پر کی۔ وہاں پر جب ان کو بیابان علاقے میں جب چھوڑا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے باری تعالیٰ، میں اپنے گھر والوں کو اور میں اپنے اولاد کو یہاں پر چھوڑ رہا ہوں، تو پوری دنیا کے لوگوں کو اس طرف پھیر۔ ایک اللہ کے نبی نے، اللہ کے پیغمبر نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی کہ لوگ مکہ کی طرف آئے۔ تو آج دیکھیں کہ رہتی قیامت تک لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں مکہ معظمہ کی حاضری نصیب ہو۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہی ہے کہ مکہ معظمہ کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ لوگ مکہ معظمہ کی طرف کھینچے چلے آئے۔ جس طرح ایک مٹی مقناطیس کو، میگنیٹ کو جس طرح چپکتی ہے، اسی طرح لوگ وہاں پر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کس کی دعا کا اثر ہے؟ یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے۔ یہ مکہ معظمہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا عبادت کا گھر مقام جو بنایا، وہ کعبۃ اللہ کو جو مکہ معظمہ میں ہے اس کو سب سے پہلے بنایا۔ یہاں پر بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بیت المقدس تو تمام انبیاء کرام کا قبلہ تھا، کعبہ تھا، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ بعد میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ عرصہ گزرنے کے بعد، کچھ سال گزرنے کے بعد مسلمانوں کا قبلہ بدل گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کا قبلہ بدل گیا، لیکن اگر دیکھیں گے تو سب سے پہلے بیت المقدس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلے گھر ہے نہیں۔ کتابوں میں آیا ہے کہ کعبۃ اللہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو گھر ہے، ابھی زمین نہیں بنی تھی، صرف پانی ہی پانی تھا، زمین کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اس وقت بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر تھا۔ روایتوں میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو فرشتے زمین پر اتر کر، وہ فرشتے جہاں پر آج کعبۃ اللہ ہے، مکہ معظمہ کی جو سرزمین ہے، آج جہاں پر کعبۃ اللہ ہے، وہاں پر پورا کے پورا پانی تھا، زمین کا نام و نشان نہیں تھا، صرف ایک لال ٹیلا جس کو ہم کہتے ہیں، وہاں پر وہ دو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ روایتوں میں یہاں تک آیا ہے کہ زمین بننے کے 2000 سال پہلے، زمین ابھی بنی نہیں تھی، صرف پانی ہی پانی تھا۔ آج اگر ہم دیکھیں گے تو زمین کا حصہ کم ہے دنیا میں، پانی کا حصہ بہت زیادہ ہے، پانی کا حصہ بہت زیادہ ہے۔ یہ زمین ہلنے لگی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو بنایا، پہاڑوں کی وجہ سے یہ زمین ساقط ہو گئی، ورنہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک برف کو اگر ایک پانی پر ڈالیں گے تو برف جس طرح وہ پانی میں تیرتا ہے، ہلتا ہے، اسی طرح وہ زمین بھی ہلا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بڑے بڑے پہاڑ اس وجہ سے بنائے ہیں کہ زمین ساقط رہے۔ تو یہاں پر اگر ہم دیکھ سکتے ہیں تو پانی کا
مقدار پانی کی مقدار زیادہ ہے، زمین کی مقدار کم ہے۔ تو زمین بنانے سے 2000 سال قبل، اور یہاں تک روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ابھی تخلیق نہیں ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا وہ مقدس گھر بنایا تھا۔ روایتوں میں آیا ہے کہ اس کے متعلق سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، یہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، تو وہاں پر کسی نے آپ سے ایک سوال کیا، امام زین العابدین سے کسی نے سوال کیا کہ یہ طواف کیوں کیا جاتا ہے؟ ایک بہت بڑا اس کے پیچھے واقعہ ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، لیکن مکہ معظمہ کی فضیلت اور کعبے کی فضیلت، کعبے کے طواف کی فضیلت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو امام زین العابدین سے پوچھا ایک شخص نے کہ یہ طواف کیوں کیا جاتا ہے، اور یہ طواف کس وجہ سے کیا جاتا ہے، اور یہ طواف کب سے شروع ہوا، یہ سوال کیا گیا۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کا طواف کر رہے تھے، انہوں نے 7 چکر لگائے، طواف پورا کیا، اور ایک جگہ پر انہوں نے 2 رکعت نفل نماز ادا کی، اس کے بعد بیٹھ گئے اور لوگوں سے پوچھا کہ وہ سوال کرنے والا انسان کہاں ہے۔ جب وہ سامنے آیا تو اس نے اپنا سوال دہرایا، یہ کعبے کا طواف کیوں کیا جاتا ہے، یہ کب سے اس کی شروعات ہوئی ہے، اور اس کی کیا وجہ ہے؟ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ارادہ فرشتوں کے سامنے ظاہر کیا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو روایتوں میں آیا ہے کہ فرشتوں نے کہا کہ اے باری تعالیٰ ہم تیرے زیادہ حقدار ہیں خلیفہ بننے کے، یا پھر فرشتوں نے یہ کہا کہ اے باری تعالیٰ تو ایسے شخص کو، ایسی مخلوق کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو زمین پر جا کر فساد انگیزی کرے گی، خون ریزی کرے گی، جھگڑا فساد کرے گی، گناہ کرے گی، تیری نافرمانی کرے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ یہ پورا ذکر پہلے پارے کے شروعات میں یہ فرشتوں کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر یہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تو فرشتوں کو یہ لگا کہ ہماری اس بات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہے۔ تو فرشتوں نے عرش کا طواف کرنا شروع کر دیا، عرش کا طواف، اور روایتوں میں آیا ہے کہ 7 سال تک وہ عرش کا طواف کرتے رہے، 7 سال تک۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں پر اپنی نظر رحمت ڈالی تو فرشتوں کو حکم دیا کہ جو عرش کے نیچے اسی طرح 4 پلر والا، 4 ستون والا ایک بیت المعمور ذکر آیا ہے، بیت المعمور ایک نام آیا ہے، عرش کے نیچے اسی طرح ایک بیت المعمور بناؤ جس کے 4 ستون ہوں، جس کے 4 کونے ہوں۔ تو بیت المعمور کو بنایا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں کی وہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم بیت المعمور کا طواف کرو جو عرش کے نیچے ہے۔ پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا جہاں پر عرش کے نیچے بیت المعمور ہے، ٹھیک اسی کے نیچے میرا گھر کعبۃ اللہ، جہاں پر آج جو لوگ طواف کرتے ہیں وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بنایا جائے۔ تو فرشتوں کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے روایتوں میں آیا ہے کہ وہ جنتی پتھر وہاں سے لائے گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہاں پر گھر بنایا گیا۔ آج جس طرح عرش کے نیچے بیت المعمور کے پاس فرشتے جس طرح طواف کرتے ہیں، ٹھیک اسی طرح انسان بھی کعبۃ اللہ کا اسی طرح طواف کرتے ہیں۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ طواف کرنا وہاں سے شروع ہوا۔ کہاں سے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، ابھی زمین بنائی نہیں گئی تھی، ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر نہیں بنا تھا۔ عرش کے نیچے بیت المعمور جہاں پر فرشتے طواف کرتے ہیں، ٹھیک اسی کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھی۔ وہاں پر جس طرح اوپر فرشتے طواف کرتے ہیں، اسی طرح نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے بھی اس کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ روایتوں میں آیا ہے کہ جب صرف پانی ہی پانی تھا،
ابھی زمین کا وجود بھی نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں سے زمین کی تخلیق شروع کی، زمین کا وجود جہاں سے قائم ہوا وہ کعبۃ اللہ کی زمین تھی، کعبہ کی زمین تھی، جس کو ام القریٰ سورہ انعام 7ویں پارے کے آخری صفحات میں اس کا ذکر آیا ہے۔ ام القریٰ کے معنی زمین کی جڑ، زمین کی شروعات جہاں سے ہوئی وہ کعبۃ اللہ سے ہوئی۔ کعبے کی زمین سب سے پہلے کیا ہوئی؟ اوپر آئی، پانی سے اوپر آئی، وہاں سے زمین کی تخلیق ہونا، زمین کا پھیلنا، پانی کا کم ہونا اور زمین کا پھیلنا وہاں سے شروع ہوا۔ تو روایتوں میں آیا ہے کہ مکہ معظمہ میں سب سے پہلے زمین کی تخلیق ہوئی، زمین کا وہاں پر وجود ہوا، اور جس کو ام القریٰ بولا جاتا ہے کہ سب سے پہلی زمین یا پھر زمین کی جڑ۔ تو حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو تمام نبیوں کے نبی ہے، جو اول و آخر ہے، جن کو بولا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے، جس کے نور کو بنایا اور اس نور سے زمین و آسمان کو بنایا اور زمین کی ہر شے کو بنایا، دنیا کی ہر شے کو بنایا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور سے۔ تو وہ نبی آخر الزماں، وہ نبی اول جس کو بولا جاتا ہے، نور کے معاملے میں اگر دیکھیں گے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اول ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ اپنے صحابہ سے بیان کیا تھا کہ ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی کب بنایا تھا؟ آپ نبی کب بنے تھے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ابھی آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، ابھی آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی، ابھی آدم علیہ السلام بنے بھی نہیں تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ یہ حدیث ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ دیکھنے میں یہ آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے، لیکن نور کے حساب سے اگر دیکھیں گے، نور کے معاملے میں اگر دیکھیں گے تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے نبی ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام شے کو بنایا ہے۔ تو دیکھیں کہ کعبے کی زمین سب سے پہلی، اور جہاں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، پیدائش ہوئی ہے، وہ زمین بھی پہلی اور نبی بھی پہلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اول کو اول میں پیدا کیا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اول زمین کعبے کی زمین، مکہ معظمہ کی زمین، اور نبیوں میں سب سے پہلے نبی بظاہر تو جسمانی لحاظ سے حضرت آدم علیہ السلام ہے، لیکن اس طرح اگر دیکھیں گے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور موجود تھا، اور آپ اس وقت نور کے عالم میں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی سب سے پہلی زمین پر سب سے پہلے نبی کی ولادت باسعادت وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے۔ تو یہ مقام، وہ مرتبہ مکہ معظمہ کا ہے۔ مکہ معظمہ کی فضیلت میں آپ کے سامنے کیا بیان کروں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زندگی کے مبارک 53 سال، کتنے سال؟ مبارک زندگی کے 53 سال، 63 سال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر رہی ہے، 10 سال مدینہ منورہ میں گزرے ہیں، لیکن بچپن سے لے کر جوانی تک عمر کے 53 سال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ مبارک زندگی کہاں گزاری ہے؟ مکہ معظمہ میں گزاری ہے۔ یہ مکہ معظمہ یہ بہت فضیلت و عظمت والا ہے، اسی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ اے مکہ تو مجھے کتنا پیارا ہے، اگر میرے لوگ یہاں سے نہ نکالتے تو اے مکہ میں تجھے کبھی بھی نہیں چھوڑتا، میں یہاں سے کبھی بھی نہیں نکلتا، تو مجھے بہت پیارا ہے، تو اللہ کو بہت پیارا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ معظمہ کے متعلق، کعبۃ اللہ کے متعلق بیان کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ شہر پیارا ہے، مکہ معظمہ شہر پیارا ہے، اور اس شہر میں رہنے والا انسان بھی پیارا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے، ایک پوری سورت ہے سورہ بلد میں، اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر مکہ کی قسم، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر مکہ کی قسم میں کیوں کھا رہا ہوں کہ اے حبیب آپ اس شہر میں جلوہ افروز ہیں۔
تو دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہیں، وہ شہر بھی پیارا ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہیں۔ کعبے کے متعلق آتا ہے کنز الاموال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 458 میں کعبے کے متعلق آتا ہے کہ جس انسان کی کعبے پر سب سے پہلی نظر پڑتی ہے، اور کعبے پر نظر پڑنے کے ساتھ ساتھ پہلی نظر پڑنے کے ساتھ ساتھ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے، کعبے کا مقام و مرتبہ ایسا ہے کہ کعبے پر پہلی نظر پڑنے کی وجہ سے جو دعا مانگی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ نے کعبے کو دیکھا اور کچھ نہیں مانگ رہی ہیں، صرف بیٹھ کر کعبے کو دیکھ رہی ہیں، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بیٹھ کر صرف کعبے کا دیدار کرنا، کعبے کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بیہقی فضائل حج میں یہ جملہ آیا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہر دن کعبے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ کتنی؟ کعبے پر 120 رحمتیں۔ کعبہ کہاں ہے؟ مکہ معظمہ میں ہے۔ مکہ معظمہ کی فضیلت و عظمت یہ ہے کہ کعبے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی روزانہ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ 60 رحمتیں 120 میں سے 60 رحمتیں طواف کرنے والوں پر اترتی ہے۔ طواف اوپر بھی چل رہا ہے فرشتوں کا، طواف نیچے بھی چل رہا ہے انسانوں کا، تو 60 رحمتیں انسانوں پر طواف کرنے والوں پر نازل ہوتی ہیں۔ 40 رحمتیں جو مکہ کی سرزمین پر، جو حرم کی سرزمین پر جو نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 40 رحمتیں نماز پڑھنے والوں پر اتارتا ہے، اور 20 رحمتیں صرف کعبے کو دیکھنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اتارتا ہے۔ دیکھیں کہ 20 رحمتیں کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، نہ طواف کر رہے ہیں نہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر طواف بھی کر رہے ہیں، نماز بھی، وہاں ہوتا کیا ہے معاملہ؟ ایک تو طواف کیا جاتا ہے، ایک تو نماز پڑھی جاتی ہے، ایک تو بیٹھا جاتا ہے۔ 120 کے 20 رحمتوں کے حقدار وہ لوگ ہوتے ہیں جو کعبہ اللہ کو پہنچے ہیں، کعبے کا طواف کر رہی ہیں، کعبے میں نماز پڑھ رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں پر اپنی رحمتوں کا برسات کرتا ہے، 120 رحمتیں ان پر نازل کرتا ہے۔ راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ابن ماجہ اور مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، جو مدینہ منورہ کی مسجد میں جو کوئی انسان نماز پڑھتا ہے، ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے، تو اسے 50,000 نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ مدینہ منورہ کی مسجد میں ایک وقت کی اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو 50,000 نماز پڑھنے کا ثواب۔ جو مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ، جو کعبۃ اللہ میں نماز پڑھتا ہے، ایک وقت کی نماز پڑھنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1,00,000 سے زیادہ گنا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ 1,00,000 نماز پڑھ رہا ہے تو 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب اس کو مل رہا ہے۔ کیوں مل رہا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، وہ ام القریٰ ہے، سب سے پہلی زمین ہے، زمین کی جڑ ہے، وہاں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کعبۃ اللہ کو، مکہ معظمہ کو ایسی فضیلت و عظمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے۔ یہ مکہ معظمہ کی فضیلت کے متعلق میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ انشاءاللہ عز و جل حجر اسود اور بھی کچھ مقامات کے متعلق انشاءاللہ عز و جل مکہ معظمہ کی فضیلت و عظمت کے متعلق میں آپ کے سامنے آنے والے جمعہ میں بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ شاعر کہتا ہے، جو لوگ نہ حج کی شکل میں مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی حاضری ان کو نصیب ہوئی ہے، نہ عمرہ کی شکل میں ہوئی ہے، تو شاعر کہتا ہے کہ رہے جاتے ہیں یہ ارمان ہائے میرے سینے میں، رہے جاتے ہیں یہ ارمان ہائے میرے سینے میں، نہ کعبے کی زمیں دیکھی نہ پہنچا میں مدینے میں، نہ کعبے کی زمیں دیکھی نہ پہنچا میں مدینے میں، بلاتے ہیں تو جاتے ہیں بلائیں گے تو جائیں گے، بلاتے ہیں تو جاتے ہیں بلائیں گے تو جائیں گے، نبی کے بن بلائے کون جاتا ہے مدینے میں۔ آپ نے وہ واقعہ دیکھا ہوگا ایک انسان کا اس سال کا کہ پلین 2 بار تکنیکی خرابی اس کی ہوئی اور
पायलट ने कहा कि जब तक वो इंसान नहीं आता वो प्लेन शुरू नहीं होगा। तो इसी वजह से कहते हैं कि आप आए नहीं हैं, आपको बुलाया गया है। इंसान कितनी कोशिश क्यों ना कर ले, बुलाते हैं तो जाते हैं, बुलाएंगे तो जाएंगे। नबी के बिन बुलाए कौन जाता है मदीने में, चाहे मक्का मुअज़्ज़मा की ज़मीन हो, मदीना मुनव्वरा की ज़मीन हो। अल्लाह तबारक व तआला ने अगर हमारे नसीब में लिखा है, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने बुलाया है, उसके हबीब ने बुलाया है, तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। याद रखें, बस हमारे दिल में वो जज्बा, वो शौक़ होना चाहिए कि मैं मक्का मुअज़्ज़मा जाऊँ, मैं मदीना मुनव्वरा जाऊँ। ये तड़प होनी चाहिए, उसकी तैयारी होनी चाहिए, उसकी कोशिश होनी चाहिए। नतीजा अल्लाह तबारक व तआला के तरफ छोड़ दे। पैसे हैं, सब कुछ हैं, ज़रिए सब कुछ है, लेकिन इंसान कोशिश नहीं कर रहा, तो ऐसा बहुत बड़ा वो बदनसीब इंसान है। याद रखें कि कोशिश करें कि उस सरज़मीन पर पहुंचने की, अल्लाह तबारक व तआला के से माफ़ी चाहने की, अल्लाह को राज़ी करने की। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को बोलने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज के बयान में, आज के दर्स में, बोलने में, सुनने में, समझने में, समझाने में किसी भी किस्म की गलती, कमी, बेशी, कोताही, खामी, भूल चूक हुई और अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ज़ल व करम से उसे माफ़ अता फ़रमाए। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पर दिन रात मौला तेरी रहमत बरसती है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।